آج کا جو دن ہے کوئی اچھی خبر لے کر سامنے نہیں آیا۔ دنیا اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ دنیا بھر میں جنونی حکمران جو ہیں وہ اس وقت اقتدار میں ہیں اور پوری دنیا میں جنگیں لگی ہوئی ہیں۔ روس کی اور یوکرائن کی جنگ لگی ہوئی ہے، وہ سمجھ لیں کہ پاؤں کا کانٹا بن چکا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انا کا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ امریکہ نے ایٹمی دھماکہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آخر امریکن فالکن کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے؟ جو بغل بچہ ہے شمالی کوریا کا، جو کہ روس کا ہے، کم جونگ ان، اس کو متحرک کیا گیا اور اس نے ایک ایسے خوفناک ہتھیار کا ٹیسٹنگ کی، لانچ کیا۔ کسی بھی اسٹیٹ کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور اس کے قریب جا کے اس کو بلاسٹ کیا جا سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسی سلامی دی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس پہ سٹ پٹا کے رہ گئے۔ السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف۔ آج کا جو دن ہے کوئی اچھی خبر لے کر سامنے نہیں آیا۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ دنیا اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے تو یہ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ دنیا بھر میں جنونی حکمران جو ہیں وہ اس وقت اقتدار میں ہیں اور ان کی مختلف حرکتوں کی وجہ سے، اناؤں کی وجہ سے پوری دنیا میں جنگیں لگی ہوئی ہیں۔ کوئی جنگیں رکوانے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی جنگ بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس وقت جو روس کی اور یوکرائن کی جنگ لگی ہوئی ہے وہ سمجھ لیں کہ پاؤں کا کانٹا بن چکا ہے۔ وہ جنگ رک نہیں رہی، جو کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انا کا مسئلہ بنی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ روس کو مختلف دھمکیاں دیتے ہیں، اس کے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں، اور وہ تمام ممالک جو روس کے ساتھ کسی بھی قسم کی تجارت کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر بھی پابندیاں لگاتے ہیں۔ اور نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ برفانی ریچھ روس بھڑک رہا ہے، اور اس کے بھڑکنے سے دنیا میں جدید سے جدید ہتھیار جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، بلکہ اس کو جدید کہنا غلط ہوگا، بلکہ قاتل ہتھیار، تہلکہ خیز ہتھیار جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ 1992 کے بعد پہلی دفعہ، یعنی کہ کل 33 سال کے بعد، امریکہ نے ایٹمی دھماکہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے جو تمام تر ایٹمی ہتھیار سنبھالنے والے جو فورسز ہیں ان کو یہ ہدایت جاری کر دی ہے اور کہا گیا ہے کہ ایٹمی دھماکے کرنے کی تیاری کریں، کیونکہ امریکہ کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ ہتھیار ہیں، یعنی کہ 5500 ہتھیار، 5000 سے زائد ہتھیار امریکہ کے پاس ہیں، اور ان کی ٹیسٹنگ کرنے کا حکم باقاعدہ طور پہ دے دیا گیا ہے۔ آخر امریکن فالکن کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے کہ اس کو اپنی جو ٹیسٹنگ ہے وہ کرنا پڑ جائے؟ اس کے پیچھے بہت ساری وجہ ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب تک تقریباً 8 سے زائد جنگیں رکوانے کا کریڈٹ لے چکے ہیں، اور وہ یوکرائن جنگ بھی رکوانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے صدر پوٹن کے ساتھ مختلف اوقات میں اور ملاقاتوں میں یہ خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اس جنگ کو روکنا چاہتے ہیں، لیکن رشیا اور امریکہ اور یوکرائن ایک بات کے اوپر اکٹھے نہیں ہو پا رہے، جس کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے کسی صورت بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ دوسری جانب یوکرائن جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے، اس کے اٹیک کے نتیجے میں رشیا ان کی جانب مزید بڑھتا چلا آ رہا ہے اور ان کی مزید زمین کے اوپر قبضہ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایشیا کے تاریخی دورے کے اوپر موجود ہیں، اور روس جو ہے اس حوالے سے بھی متحرک ہے۔ سب سے پہلے جیسے ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جاپان پہنچے اور انہوں نے کوریا جانے کا فیصلہ کیا، تو اس دوران فوری طور پر جو بغل بچہ ہے شمالی کوریا کا، جو کہ روس کا ہے، کم جونگ ان، اس کو متحرک کیا گیا، اور اس نے ایک ایسے خوفناک ہتھیار کا ٹیسٹنگ کی، لانچ کیا، اور لانچ کرنے کے ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسی سلامی دی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس پہ سٹ پٹا کے رہ گئے، اور انہوں نے اس کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ اگر آپ نے اپنے اس ہتھیار کی ٹیسٹنگ کرنا ہی تھی تو میرے جانے کے بعد یا میرے آنے سے پہلے بھی کی جا سکتی تھی۔ میری موجودگی کے اندر آپ نے ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ کی ہے، یہ ایک خطرناک بات ہے، اور یہ مجھے ایک پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چائنیز صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں دونوں ممالک نے اپنے آپ کو امن کے ساتھ آگے بڑھنے کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن اس دوران روس کی جانب سے ایک بڑا ایڈونچر سامنے آیا ہے، اور اس ایڈونچر کے اندر انہوں نے اپنے ایک ایسے خوفناک ہتھیار کا ٹیسٹ کیا ہے جس کا آج سے پہلے کسی ملک نے نہیں کیا تھا۔ ایون امریکہ نئی نئی ٹیکنالوجی، نئے نئے ہتھیاروں میں اپنا کردار ادا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ امریکہ کے پاس بھی یہ ہتھیار نہیں ہے جس کا روس نے باقاعدہ طور پہ ٹیسٹ کر دیا ہے، اور آپ اس کی ہولناکی، اس کی خوفناکی کا اس صورت میں مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں
کہ یہ جو ٹیسٹ ہے اگر یہ چل جائے، اس کا باقاعدہ طور پہ اس بم کو لانچ کر دیا جائے کسی بھی ملک کے خلاف، تو یہ وہاں پر ایک بہت بڑی سونامی جس کو کسی صورت بھی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اس کا یہ آغاز کر سکتا ہے۔ اگر ہم سونامی کی بات کرتے ہیں تو سب سے آخری جو سونامی ہے وہ 2004 میں آیا تھا اور اس نے انڈونیشیا کے جزیرے سومترا کو آ کے نشانہ بنایا تھا، اور اس میں تقریباً 80 سے 100 فٹ کی ایسی لہر بلند ہوئی تھی، یعنی کہ 10 منزلہ عمارت کے برابر کی پانی کے اندر ایک ایسی لہر بلند ہوئی جس نے تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں کی جان لے لی اور 14 ممالک اس سے متاثر ہوئے تھے۔ یہ اتنی جان لیوا سونامی کی لہر تھی کہ آج تک اس سے بڑی سونامی کی لہر جو ہے کسی بھی جزیرے کے ساتھ نہیں ٹکرائی، اور نہ ہی اتنا بڑا نقصان جو ہے وہ سامنے آ سکا ہے، اور اس لہر سے پوری دنیا متاثر ہوئی تھی اور سب سے زیادہ 14 ممالک متاثر ہوئے تھے، جس میں سری لنکا، انڈونیشیا، بھارت، چین اور مالدیو جیسے بڑے جو دیگر ممالک ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ لیکن اگر ہم مکمل طور پر دیکھیں کہ یہ جو روس نے اپنی نئی ٹیسٹنگ کی ہے، نیا جو اب اس نے اپنا ہتھیار لانچ کیا ہے، وہ ہتھیار جو ہے کتنی خوفناک تباہی پھیلانے کی اہلیت رکھتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ آبدوز کے ذریعے ٹورپیڈو جو ہے اس کو فائر کیا جائے گا، یعنی انڈر واٹر اس کو فائر کیا جائے گا۔ یہ ہوا میں نہیں جائے گا، زمین کے اوپر نہیں جائے گا، بلکہ یہ پانی کے اندر ہوگا اور وہیں سے اس کو فائر کیا جائے گا۔ اس کی جو کیپیسٹی ہے 100 میگا ٹن ہے، یعنی کہ یہ 100 ٹن سے زائد اپنے اندر وار ہیڈ جو ہے وہ لے کر جا سکتا ہے، اور وار ہیڈ جیسے ہی اپنے مطلوبہ ٹارگٹ تک پہنچیں گے، اس کی جو رینج ہے وہ 6200 میل ہے، یعنی کہ اگر رشیا سے یہ فائر ہو تو امریکہ کی کوئی بھی اسٹیٹ اس کی جو زد ہے اس سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ کسی بھی اسٹیٹ کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور اس کے قریب جا کے اس کو بلاسٹ کیا جا سکتا ہے۔ 6200 میل اس کی کل جو کیپیسٹی ہے وہ یہ ہے، اور جیسے ہی یہ پھٹے گا اور اس کے پھٹنے کے ساتھ جو سب سے بڑا دھماکہ ہوگا وہ اتنا بلند ہوگا کہ یہ آج تک کے جتنے سونامی ہیں ان تمام کو ملا لیا جائے تو وہ بھی اس کے سامنے زیرہ کے مترادف ہوں گے۔ اتنی بلند لہر جو ہے وہ سامنے آئے گی، 1000 میٹر سے زائد بلند لہر جو سامنے آئے گی، جو کہ متعلقہ عمارت کو، متعلقہ علاقے کو، متعلقہ ملک کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب تک ایٹم بم جو ہے سب سے مہلک ہتھیار تھا، اور ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر وہ جب بم برسائے گئے تو وہاں پر لاکھوں لوگ یک جنبش قلم جو ہے وہ ختم ہو گئے، اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، مگر اس کے باوجود وہاں پر بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کی زندگی بچ گئی تھی۔ مطلب اگر آپ کے اوپر ایٹم بم کا اٹیک ہوتا ہے تو آپ اگر کسی مٹی کی دیوار کے نیچے آ جاتے ہیں یا مٹی کے بنکر کے اندر چھپ جاتے ہیں تو آپ کے بچنے کے چانسز ہیں، لیکن اگر 100 میٹر 1000 میٹر سے بلند پانی کی دیوار آپ کی جانب آ رہی ہے تو آپ خود حساب لگائیں کہ آپ کا اس میں بچنا ممکن ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی چیز نے امریکہ کو، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پریشان کیا ہے، اور امریکہ نے 1992 کے بعد پہلی دفعہ باقاعدہ طور پر اپنے جو میزائل سسٹم ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو نیوکلیر سسٹم ہے اس کو ایکٹیو کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کو جیسے ہی ایکٹیو کیا ہے، یہ 1992 کے بعد یہ پہلی ٹیسٹنگ ہوگی امریکہ کی جو کہ زمین کے اندر کی ہے۔ اس سے پہلے جتنی وہ ٹیسٹنگ کرتا رہ گیا ہے وہ الیکٹرانک ٹیسٹنگ ہوتی تھی، اور اس میں جس دھماکوں کی ٹوٹل جو کیپیسٹی ہے اس کو چیک کیا جاتا تھا، شدت کو چیک کیا جاتا تھا، اور امریکہ نے آج تک 1032 ٹیسٹنگ کی ہے، اور آخری ٹیسٹنگ اس نے 1992 میں کی تھی، اور اس کے بعد 1996 میں انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ امریکہ اب اپنا یہ جو ایٹم بم ہے، ہتھیار ہے، اس کو نہیں چلائے گا، مگر اس معاہدے کی اس کے بعد کوئی بھی تجدید سامنے نہیں آئی، جس کی وجہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ اب اس معاہدے سے ہٹ چکا ہے، اور ہٹنے کے ساتھ ہی اب ایک بڑی موو سامنے آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی آرم فورسز کو اس حوالے سے ہدایت جاری کر دی ہے کہ اپنے نیوکلیر ویپن جو ہے وہ تیار رکھیں اور اس کی ٹیسٹنگ جو ہے وہ کی جائے، کیونکہ امریکہ دنیا کے سب سے زیادہ مہلک ہتھیار رکھتا ہے، لیکن رشیا نے ایک ایسی دستک دی ہے، اس دستک نے پوری دنیا کو جہاں پر پریشان کیا ہے، تو امریکہ کے سر کے اوپر خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے کہ ان کی تمام تر ریاستیں اس وقت روس کے نشانے پر ہیں، اور روس اب تمام تر امریکہ کو صرف پانی سے ڈبونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اب روس کو روکنے کے لیے امریکہ نے اپنے جو مہلک ہتھیار ہیں، نیوکلیر ہتھیار، ان کو تیار کر لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا
کہ ان ہتھیاروں کو دوبارہ واپس ڈبے میں یا ان کے سسٹم کے اندر بند کون کرواتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ ہتھیار چل گئے تو سمجھیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ ختم ہونے کی طرف شروع ہو جائے گی، اور پوری دنیا کا بشمول میرے اور آپ کے وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، اس سے پہلے ہی کچھ بیچ میں لوگ پڑے اور اس سارے معاملے کو سیٹل ڈاؤن کروائیں تاکہ دنیا اپنی تباہی کی طرف نہ بڑھ سکے۔